جی تو یہ دلیل ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت بھی در حقیقت کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے. نبی کی سنت. یہ تو سنت کے حوالے سے گفتگو پہلے بھی میں کر چکا ہوں. میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ ہمارا تعارف کیا ہے. ہمارا تعارف یہی ہے نا، اہل سنت والجماعت احناف یا اہل سنت والجماعت حنفی، یہی ہے نا. جی یہ ہمارا تعارف ہے نا. جی اب اہل سنت والجماعت حنفی کے اندر چاروں دلائل آ جاتے ہیں. دیکھو سنت کے اندر قرآن کے الفاظ آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا. کتاب اللہ سنت رسول اللہ دونوں آ گئے نہیں آ گئے؟ دونوں آ گئے. اور والجماع، اہل سنت والجماع کے اندر اجماع آ گیا. 3 دلیلیں ہو گئی. جی حنفی احناف، حنفی کے اندر قیاس آ گیا. فقہ حنفی کے چار اساس: قرآن، سنت، اجماع، قیاس. بس سمجھ آ رہی ہے؟ جی. تو اہل سنت والجماعت حنفی، یہ میری اور آپ کی سند متصل ہے. بس سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میری اور آپ کی سند متصل ہے. اب آ جاؤ، چونکہ یہاں سنت بدعت کے مقابلے میں ہے تو بدعت کا جاننا بھی ضروری ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جتنی تردید بدعت اور صاحب بدعت یعنی بدعتی کی ہے، شاید ہی کسی اور چیز کی اتنی تردید کی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بدعت جو ہے نا، بدعت یہ دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ دین کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. اور قرآن کریم سے بھی ہمیں 2 اصول پتہ چلتے ہیں اور 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں، 2 صورتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، 2 باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جن کی وجہ سے دین مٹ جاتا ہے، اسلام مٹ جاتا ہے. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے کتمان حق بات کو چھپانا، ایک ہے تلبیس حق و باطل، حق اور باطل کو ملانا. اب دیکھو، ایک آدمی حق بات کو چھپاتا ہے، تلبیس حق و باطل کرتا ہے، تو اب یہ جو آدمی ہے یہ پھر اپنے خواہشات کے مطابق دین کو لانے کی کوشش کرے گا. تو اپنے خواہشات کے مطابق کسی چیز کو دین میں داخل کرے گا اور اپنی خواہشات کے مطابق کسی چیز کو دین سے باہر نکالے گا. تو دین ایک کھلواڑ بن جائے گا، دین ایک کھلونا بن جائے گا. حالانکہ دین کو اللہ رب العزت نے کامل اور مکمل کر دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تو میرے اور آپ کے لیے جو نمونہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ہم جس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ان کے طریقے کے مطابق لے کر آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. تو اس آیت کے اندر بھی یہی بتلایا ہے کہ تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. لیکن نبی کی سیرت کو وہی اختیار کرے گا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، کثرت ذکر کرتا ہے. اور اللہ رب العزت دوسرے مقام پر فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو. گویا کہ اللہ سے محبت کے دعوے کی بنیاد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں. اگر اس کی زندگی میں نبی کے طریقے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ آدمی اپنے دعوے محبت کے اندر سچا ہے. لیکن اگر نبی کے طریقہ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ یہ اپنے دعوے محبت کے اندر کیا ہے؟ جھوٹا ہے. کسی شاعر نے کہا تعصر رسول وانت تظہر حبہ
هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته فإن المحب لمن يحب مطيع تعصي الرسول وانت تظهر حبه، نبی کی نافرمانی کرتا ہے اور عشق کا دعوے دار بنا ہوا ہے. ہاں هذا لعمري في القياس بديع، یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو قیاس کے بھی خلاف ہے. زبان پہ کچھ ہے، عمل سے کچھ ہے، سمجھیں گے؟ یہ تو عجیب بات ہے. لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر تمہارے دعوے محبت سچا ہوتا تو تم نبی کی اطاعت کرتے، نبی کی پیروی کرتے، نبی کی اتباع کرتے. کیوں؟ فإن المحب لمن يحب مطيع، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر ادا پر مر مٹنے والا ہوتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو آج کل جو عاشقان رسول بنے ہوئے ہیں، جو عشق کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، تو وہ صرف زبانی خرچ ہے، عملی میدان میں صفر ہے. ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ مجنون جو لیلا پہ عاشق ہو گیا تھا، ہاں وہ ایک دفعہ لیلا سے ملنے کے لیے آیا اور مسجد میں ٹھہر گیا، قریب مسجد میں ٹھہر گیا. لیلا کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ مجنون آیا ہوا ہے، تو لیلا روز اس کے لیے ایک کٹورا دودھ کا بھیجا کرتی تھی. اب وہاں جو متولی تھا مسجد کا، جو مسجد کی ذمہ داری جس کے اوپر تھی، تو وہ کیا کرتا تھا، ایک دفعہ اس نے دروازہ کھولا، جی کون؟ کہا ہم نے سنا ہے یہاں مجنون آیا ہوا ہے، لیلا نے اس کے لیے دودھ کا کٹورا بھیجا ہے. اس نے کہا ہاں وہ مجنون میں ہوں، حالانکہ یہ مجنون تو نہیں تھا. کہنے لگے وہ مجنون میں ہوں، تو دودھ پی لیا. اب روزانہ لیلا دودھ بھیجے یہ پی جائے، اور مجنون کو اندر کچھ پتہ ہی نہیں، روزانہ دودھ پی. لیلا نے ایک دن سوچا کہ یہ روزانہ دودھ پی لیتا ہے، کوئی پیغام بھی نہیں بھیجتا. تو ایک دن لیلا نے خالی کٹورا بھیج دیا، خالی کٹورا بھیجا اور کہا کہ آج جا کے تم مجنون کو کہو کہ تمہارا خون چاہیے، جسم کے کسی حصے کا خون چاہیے. ہاں اب جب یہ کٹورا لے کر گیا، دستک دی، وہی آدمی آیا، دروازہ کھولا جو مجنون بنا ہوا تھا، خالی کٹورا دے گا. بھائی خالی کٹورا آج کیسے لے کر آئے؟ کہہ رہے لیلا کہہ رہی ہے مجنون کو وہ آج اپنے کسی حصے کو کاٹ کر خون دے دے. اب اس نے کیا کیا، وہ جو گیٹ کھولنے والا تھا متولی تھا، اس نے کہا بھائی سیدھی بات یہ ہے، میں تو دودھ پینے والا مجنون ہوں، خون دینے والا مجنون اندر بیٹھا ہوا. تو آج یہ جو عاشقان رسول بنے ہوئے ہیں، جو عشق کے مدعی بنے ہوئے ہیں، عشق کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، جن کا حال بھی یہی ہے، عملی میدان میں صفر ہے. لیکن جہاں آتی ہے حلوے کی بات، جہاں آتی ہے دودھ پینے کی بات، تو ہم سب سے بڑے عاشق رسول. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟